رات کا سناٹا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور ہوا کی آوازیں چاروں سمت پھیل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہوا کھڑکیوں سے ٹکراتی تو عجیب سی ہیبت ناک آواز پیدا ہوتی تھی جو اس سناٹے میں دل کو اور روح کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں خود کو بہت اچھے سے لپیٹے وہاں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے اس سناٹے میں کہیں دور سے کچھ آواز آتی سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مگر یہاں تو دور دور تک کسی بھی ذی روح کا نام و نشان تک موجود نہ تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ میں اس وقت آگ جلانے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ سرد ہوائیں جسم کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب سے سردی کی شدت زیادہ ہوئی تھی میں اپنے پاس لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا گٹھل لازمی رکھا کرتا تھا کیونکہ اتنی سردی مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں یہاں کی سردیوں کا عادی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میری طبیعت خراب ہی رہتی تھی۔ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور گاؤں کے کھانے پینے اور صاف ستھری آب و ہوا کا عادی تھا، مگر یہاں آ کر مجھے کئی راتیں سڑکوں پر گزارنی پڑی تھی اور کئی دن بھوکا رہنا پڑا تھا۔ اگر کبھی بچا کچا کھانا مل جاتا تو میں کھا لیا کرتا تھا۔ اس چیز نے بھی میری صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں جیسا گاؤں میں تھا یہاں میں بالکل ہی الٹ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ تو مجھے دیکھ کر پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ میں جس جگہ چوکیداری کے فرائض انجام دیتا تھا رات میں یہ جگہ بہت ہی سنسان اور ویران ہو جایا کرتی تھی اور یہ جگہ مین روڈ سے ہٹ کر بھی تھی، اسی لیے یہاں سے گاڑیوں کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ پہلے پہل جب میں یہاں رات کی چوکیداری کرنے لگا تو کچھ وار کے لیے مجھے بھی اس سناٹے اور ویرانی سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر پھر کیسے کمانے کی لالچ میں آہستہ آہستہ اس ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس سناٹے اور ویرانے سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں آرام سے یہاں رات بھر آگ جلائے بیٹھا رہتا تھا اور یہیں بیٹھے بیٹھے میں سو بھی جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے لیے باہر ہی لیٹنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں میں آرام سے سو جایا کرتا تھا۔ بس کبھی کبھی جب سردی حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی تو ٹھنڈک کے مارے میں کانپتا رہتا تھا۔ تنگ آ کر ایک دن میں نے فیکٹری کے مالک سے تھوڑا اندر ہو کر سونے کی اجازت مانگ لی کیونکہ آخر میں بھی انسان تھا۔ سردی کی اس قدر شدت میری برداشت سے بالکل ہی باہر تھی اور فیکٹری کے مالک نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ میرا روز رات کو بس یہی معمول ہوتا تھا کہ میں وہاں اکیلے بیٹھ کر اپنے گزرے وقت کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر میرے ابا کا حادثے میں انتقال نہیں ہوا ہوتا تو آج میری زندگی بالکل ہی مختلف ہوتی۔ میں یہاں یوں رات کے اندھیرے میں تنہا نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ آج اپنی بڑی سی حویلی میں آرام کر سکتا ہوتا، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے ایک سرد ہوا کے سپرد کی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گزرے وقت کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ جیسے جیسے میں سوچتا جا رہا تھا میری آنکھوں کے گوشے بھیگتے ہی جا رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے سامنے کا منظر دھندلا دکھائی دینے لگا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم لوگ شروع سے ہی غریب تھے جسے میں ہمیشہ سے ہی چھوٹی موٹی نوکری کے لیے اپنا گزر بسر کرتا تھا، بلکہ ہم لوگ بہت کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ایک وقت تھا جب ہمارے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی، مگر آج یہ وقت تھا کہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر یوں اتنی دور آنا پڑا تھا اور اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ابا کے اچانک انتقال کے بعد تایا نے ابا کی ساری زمینوں اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ہمیں ہمارے ہی گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا اس لیے میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو اپنے اس نقصان کا ادراک ہوا جو تایا نے ہمیں پہنچایا تھا، مگر ہم لوگ
تایا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم لوگ کمزور تھے۔ اس پوری دنیا میں ہمارا کوئی والی وارث نہیں تھا جو تایا کے خلاف ہماری مدد کرتا۔ جب بھی ہم لوگ مجبوراً خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ میری اماں تو دن رات تایا کو بددعائیں دیتی تھی کہ اگر تایا ذرا سا بھی ہمارا حصہ ہمیں دے دیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اب گھر کی اور اماں بہنوں کی ذمہ داری میرے ہی کندھے پر تھی۔ حالانکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، مگر باپ کے مرنے کے بعد مجھے گھر کا بڑا بننا پڑا تھا، اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جو ہمارے گھر کے بڑے تھے انہوں نے ہی ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج تایا دادا کی بڑی سی حویلی میں اپنے پورے گھرانے کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ اس حویلی میں ہمارا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا تایا کا تھا، مگر وہ ان سب پر ناحق اپنا قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ ہم تو انصاف کے لیے کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ میرے تایا ہی پورے گاؤں کے بڑے تھے، تو ہم لوگ انصاف مانگتے بھی تو کس سے مانگتے؟ اماں نے ایک بار تایا سے اپنے بچوں کا حصہ مانگنے کی کوشش کی تو تایا نے اماں کو اس گاؤں سے نکالنے کی ہی ٹھان لی تھی۔ مجھ تو شکر ہے گاؤں کے کچھ لوگ اس معاملے میں بول پڑے تھے، ورنہ آج ہمارے سر پر چھت بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی اماں نے اپنی اور ہم سب کی خیر اسی میں جانی کہ وہ تایا کے خلاف بالکل خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ تایا بہت طاقتور ہے اور ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ اماں تایا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں۔ تایا نے ہمیں حویلی سے ہٹ کر کھیتوں کی طرف ایک چھوٹا سا گھر رہنے کو دے دیا تھا۔ یہ بھی ان کا احسان تھا۔ اگر وہ ہمیں یہ گھر بھی نہ دیتے تو شاید ہم کھلے آسمان تلے سو رہے ہوتے، مگر تایا کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ تایا بس ہم پر اس قدر احسان کرتے تھے کہ وہ ہمیں سال بھر کا اناج دے دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہماری کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں زمین کی آمدنی سے آدھا آدھا حصہ کرنا چاہیے تھا، مگر تایا کی طبیعت میں اس قدر لالچ بھرا تھا کہ وہ سب کچھ اپنا کر لینا چاہتے تھے۔ اماں مجھے پڑھانا چاہتی تھی، مگر تایا نے مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر اتنا مضبوط بن جاؤں کہ اپنے حصے کے لیے ان کے سامنے آن کھڑا ہوں۔ تایا نے ہم لوگوں کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جب میں بڑا ہوا اور ہوش سنبھالا تو گھر کے حالات خراب پائے۔ گاؤں میں تایا کی وجہ سے مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گاؤں میں کھیتی باڑی کے علاوہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور میں وہاں جتنا بھی ادھر ادھر سے کوشش کر کے کما رہا تھا اس سے گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی میں ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں شہر آ گیا تھا اور یہیں پر آ کر رہنے لگا تھا، مگر شہر آنے کے بعد میں اپنے گھر والوں سے بہت دور ہو گیا تھا۔ مجھے ہر لمحے اپنے گھر والے بہت ہی زیادہ یاد آتے تھے۔ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا تو میں ان سے ایک لمحے بھی دور جانے کا تصور بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر اب میں ان سے بہت دور رہ رہا تھا تو یہ میرا دل ہی جانتا تھا کہ میں ان لوگوں سے کیسے اور کس دل سے دور رہ رہا ہوں۔ یادوں کے دھارے میں بہتے ہوئے میں بہت دور آ نکلا تھا۔ یکدم ہی میرے کانوں میں دوبارہ سے اسی چیخ کی آواز سنائی دی جو ابھی کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ چیخیں میرا وہم نہیں ہے، بلکہ کوئی حقیقت میں چیخ رہا ہے، مگر کہاں چیخ رہا تھا مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو سکا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس سناٹے اور ویرانے میں کون چیخ سکتا ہے۔ میں غور سے سننے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، مگر پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ میں کافی دیر تک اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت میں یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اگر یہ میرا وہم تھا
تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس سناٹے میں جیسے میرا دماغی توازن خراب کر دیا ہے، اور اگر یہ بات سچ تھی تو فکر کی بات تھی، کیونکہ اس ویرانے میں آخر کون چیخ سکتا تھا؟ میں اپنی جگہ بیٹھا کافی دیر تک سوچتا رہا۔ مجھے کسی حد تک خوف نے بھی گھیر لیا تھا، کیونکہ اس سناٹے اور ویرانے میں خوف کا حاوی ہونا فطری بات تھی۔ میں وہاں سے آگ بجھا کر اٹھا اور تھوڑا اندر کی طرف ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس ویرانے میں کون چیخ سکتا تھا؟ اس بات کی گتھی میں نہیں سلجھا پا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اب نیند اترنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں بس سو جاؤں۔ میں ابھی سونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکدم ہی مجھے دوبارہ سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں اس بار اپنی جگہ سے اچھل گیا، کیونکہ اس بار چیخ کی آواز بہت ہی واضح اور صاف تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ آواز بہت ہی قریب سے آ رہی ہو۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر مجھے اندھیرے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اب ان چیخوں کی آواز میں تیزی آتی جا رہی تھی، اور میں وہاں بیٹھا بس یہی سوچ رہا تھا کہ آخر کون اس جگہ چیخ سکتا ہے۔ ابھی میں باہر دیکھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ یکدم ہی مجھے اندھیرے میں ایک وجود سا دکھائی دیا۔ اب چیخوں کی آواز تھم گئی تھی، مگر کوئی بھاگتے ہوئے میری جانب ہی آ رہا تھا۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ ایسی صورتحال کا مجھے پہلی بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جب سے یہاں نوکری کر رہا تھا تب سے لے کر اب تک یہاں کوئی بھی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں یہاں پرسکون ہو گیا۔ مگر اب جو بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں بس سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا ایک ہیولے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں کچھ دیر کے لیے سلب ہو گئیں، اور میں سر سے لے کر پیر تک پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اور اتنی سردی میں پسینہ آنا معمولی بات تو ہرگز نہیں تھی۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اور میرے اسی شوق کی خاطر ابا نے ہمارے گاؤں میں ایک اسکول بھی بنوا دیا تھا۔ یہ اسکول پہلے تو 8ویں جماعت تک تھا، مگر پھر ابا نے کوشش کر کے یہ اسکول 10ویں جماعت تک کروا دیا تھا، تاکہ گاؤں کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے گاؤں میں ہی ایک اچھا تعلیمی ادارہ میسر ہو سکے۔ اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں کوئی بھی اسکول نہیں جاتا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سرے سے ہی پڑھنے لکھنے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا۔ مگر ابا کی کوششوں سے گاؤں میں 10ویں جماعت تک اسکول بھی قائم ہو گیا تھا۔ میرے ابا چونکہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے شروع سے ہی پیسے کی ریل پیل دیکھی تھی۔ میرے ابا شہر سے پڑھ کر آئے تھے، اس لیے ان کا دماغ تعلیم کے معاملے میں بہت روشن تھا، اور اب میرے ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی اولاد بھی پڑھ لکھ کر ان کا اور ان کے گاؤں کا نام روشن کرے۔ اس لیے انہوں نے ہمارے لیے گاؤں میں ہی ایک اسکول تعمیر کروا دیا تھا۔ جب تک ابا زندہ رہے تھے ہم سب بہن بھائی اس اسکول میں پڑھنے جاتے رہے، مگر جیسے ہی ابا کی آنکھیں بند ہوئیں تایا نے وہ اسکول بند کروا دیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات پر احتجاج کیا تو تایا نے اپنے اثر و رسوخ سے سب کی زبانیں بند کروا دی۔ تایا نے پورے گاؤں میں اپنا اتنا رعب بٹھا رکھا تھا کہ کوئی بھی تایا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی سارے ہی گاؤں کی یہ مجبوری تھی کہ وہ تایا کے فیصلے کو مانے، اور جو بھی گاؤں میں تایا کے فیصلے کو نہیں مانتا تھا تایا اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ جب تک میرے ابو زندہ تھے وہ تایا کو سمجھاتے رہتے تھے اور انہیں کسی کے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرنے دیتے تھے۔ میرے ابو سب کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرتے تھے اور اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ بھی بے حد عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں سبھی میرے ابا کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے،
मगर जब मेरे अब्बा की आंखें बंद हुई तो ताया ने सब कुछ ही अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ तक कि जिस हवेली में हम सब लोग इकट्ठे रहा करते थे, उस हवेली से भी ताया ने हमें निकाल दिया था और अम्मा से साफ साफ कह दिया था कि अब इस हवेली में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की कोई जगह नहीं है। अम्मा ताया के इरादों को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। अम्मा को पता था कि अगर उन्होंने ताया की बात खामोशी से नहीं मानी तो ताया हमारे साथ भी बहुत बुरा सलूक करेंगे। जब भी अम्मा खामोशी से हमें लेकर खेतों के दरमियान बने छोटे से घर में लेकर मुंतकिल हो गई थी, जब से मैंने होश संभाला था, घर के हालात इंतहाई खराब पाए थे। ताया की वजह से मेरा स्कूल जाना बंद हो गया था, वरना मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि वो मुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाए। मगर ताया ने मेरे माँ बाप का ये ख्वाब भी तोड़ दिया था। ताया बस साल भर का अनाज हमारे घर भिजवा दिया करते थे। ताया सोचते थे कि इसके अलावा हमारा और कोई खर्चा नहीं है और वो उसके सिवा हमारी किसी भी किस्म की मदद नहीं करते थे। जब घर के हालात खराब से खराब तर होते गए तो छोटी सी उम्र में ही मैंने मजदूरी करने की ठान ली। मगर जहां भी मैं काम मांगने जाया करता, हर कोई मेरे ताया की वजह से मुझे नौकरी देने से साफ इनकार कर देता था। मुझे कभी कभी ये लगता था कि पूरे गांव को ताया ने ही मना किया है कि कोई भी मुझे अपने पास नौकरी नहीं देगा, क्योंकि ताया को ये लगता था कि अगर मैं किसी काबिल हो गया तो जायदाद में से अपना हिस्सा मांगने खड़ा हो जाऊंगा। तभी वो हर मुमकिन हद तक मुझे दबाने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि हम लोग हमेशा बस ताया के साल भर के अनाज पर गुजारा करें और इसके सिवा हमारी जिंदगी का कोई और मकसद ना हो। मगर अब मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गया था और अपने घर के हालात बदलना चाहता था। इसलिए एक दिन अपनी माँ से इजाजत लेकर और ताया से चोरी छुपे शहर आ गया। मगर शहर आकर मालूम हुआ कि नौकरी करना और नौकरी मिलना इतना आसान हरगिज भी नहीं है जितना मैंने गांव में रहकर समझ लिया था। पहले तो गांव में मुझे कोई ताया की वजह से नौकरी नहीं देता था और अब शहर में कोई मुझे इसलिए नौकरी नहीं देता था कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। काफी अरसे तक मैं शहर में जगह जगह मारा मारा फिरता रहा, मगर मुझे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल सकी। शहर आकर मैं काफी दिन सड़कों पर फिरता रहा था, क्योंकि मेरे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात होते ही मैं किसी फुटपाथ पर सो जाया करता था और दिन भर नौकरी की तलाश में ख्वार होता था। और फिर एक दिन मुझे इस दफ्तर में नौकरी मिल गई और यहाँ मेरे रहने का मसला भी हल हो गया, क्योंकि मैं इस दफ्तर में दिन में चपड़ासी की नौकरी करता था और रात में चौकीदारी के फराइज सर अंजाम देता था। अब मेरी जिंदगी एक डगर पर आ गई थी। यहाँ से जो पैसे मुझे मिलते थे वो मैं घर भेज दिया करता था। इस तरह मेरे घर का गुजारा भी हो रहा था। मैं अपनी इस नौकरी से खुश था, क्योंकि यहाँ मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मैं सोचों के धारे में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया था। ये ऐसी सोचें थी जिन्हें सोचकर मेरे दिल में दुख के सिवा और कोई भी जज्बात नहीं होते थे। अगर मुझे पछतावा भी होता था कि अगर मेरे अब्बा का यूं ही अचानक इंतकाल नहीं होता तो आज हम भी अपनी बड़ी सी हवेली में आराम और सुकून से रह रहे होते और मुझे यूं कमाने के लिए घर से दूर नहीं आना पड़ता। मगर शायद किस्मत में यही लिखा था। इसी वजह से मैं आज अपने घर वालों से बहुत दूर था। अभी मेरी आंखें नींद के बोझ तले बंद होने ही लगी थी कि अचानक ही उन चीखों की आवाज मुझे मेरे बहुत करीब से सुनाई देने लगी। मैं हड़बड़ाकर एक बार फिर से उठ बैठा और चीखों की आवाज मुझे बहुत करीब से सुनाई दे रही थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुतवाहिश नजरों से इधर उधर देखने लगा। इसी असना में मुझे अंधेरे से अपनी जानिब एक साया सा भागता हुआ नजर आया।
میں فوراً سے چوکنا ہو گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی ڈاکو بھی ہو سکتے تھے۔ مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنی اس سوچ کی نفی کی، کیونکہ یہ آواز نسوانی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ڈر کر چیخ رہا ہو۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور دیکھنے لگا کہ اندھیرے سے نکل کر کون آتا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک لڑکی اپنی جانب بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں اپنی جگہ سے جیسے جم سا گیا، کیونکہ اس اندھیرے اور ویرانے میں کسی لڑکی کا موجود ہونا میری سمجھ سے بالکل ہی باہر تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں ڈر بھی ضرور جاگا تھا، مگر میں اس لڑکی کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی سیدھا میری ہی جانب آ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ہی ڈر اور خوف عیاں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو اور وہ ان لوگوں سے بچ رہی ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو میری بھی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے میری جانب ہی آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر ہی ایستادہ تھا، مگر اب وہ لڑکی بھاگتے ہوئے میرے بالکل پاس آ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جانے وہ کتنے میل کا سفر یوں بھاگتے ہوئے طے کر کے آئی ہے۔ میرے پاس کھڑے ہو کر وہ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو درست کرنے لگی، مگر اس کی سانسیں کسی بھی طور اس کے قابو میں بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، بلکہ جتنا وہ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑنے لگتی تھی۔ جب میں نے اس کا یہ حال دیکھا تو ہوش میں آیا اور پاس پڑے کولر سے جلدی سے اسے پانی نکال کر دیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر اس کی پھولی ہوئی سانسیں اب بھی درست نہیں ہوئی تو شاید وہ یہیں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اس نے وہ گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا اور دوبارہ سے میری جانب گلاس بڑھا دیا۔ میں نے اسے اور پانی نکال کر دیا تو وہ اس پانی کو بھی ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ اس نے گلاس جلدی سے میری جانب بڑھایا اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور جلدی سے ایک دیوار کی اور لے کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، یوں جیسے اسے ڈر ہو کہ اسے چند لمحوں میں ہی دھر لیا جائے گا۔ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس دیوار کی اوٹ لے کر بیٹھ گئی اور ڈر ڈر کر اپنے اطراف میں دیکھنے لگی، یوں جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آ جائیں گے۔ میں بس یک تک اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ایسا حسن میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایسا حسن کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہو۔ میرا اس لڑکی کے چہرے پر سے نظریں ہٹانے کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بس وقت تھم جائے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ اب وہ لڑکی کچھ حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں اب درست ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا تھا اور چاند کی روشنی اس سناٹے اور ویرانے میں پھیل کر اسے ایک الگ ہی دنیا بنا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک جو یہاں پر سناٹا اور ویرانی تھی وہ یکدم ہی ختم ہو گیا تھا، یا پھر ایسا مجھے لگ رہا تھا، مگر میں جلد ہی اپنے خیالوں کی رو سے باہر آ گیا اور سوچنے لگا کہ جو لوگ اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں، اگر وہ لوگ یہاں آ گئے تو بہت ہی برا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے ایسی صورتحال کا مجھے کبھی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ شہر آنے سے پہلے میں سنتا تھا کہ یہاں پر یہ ساری وارداتیں ہوتی ہیں، مگر پہلی بار اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یکدم ہی میرے دل میں ڈر نے ڈیرا جما لیا۔ یہ سب سوچ کر میرے ماتھے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ چمکنے لگا تھا، کیونکہ یہ ساری صورتحال میرے لیے بہت ہی غیر متوقع تھی۔ میں
मैं उस लड़की के करीब गया तो वो लड़की मुझसे डरकर पीछे होने लगी। मैंने उससे कहा कि घबराओ नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। मेरी ये बात सुनकर उस लड़की के चेहरे के तासुरात कुछ हद तक नरम पड़े। वो मुझे भी मुतवहिश नजरों से देख रही थी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके लिए बेज़रर हूं तो वो कुछ हद तक ठीक हुई, मगर फिर भी उसकी बेचैनी पूरी तरह से दूर नहीं हो सकी। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? ये सुनकर यकदम ही उसके चेहरे पर एक तारीक साया लहरा गया। वो डरकर अपने आप में मजीद सिमट गई थी। मैंने उससे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक कोई भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आया है। मेरी ये बात सुनकर उसने भी अपना सर दीवार से टिका दिया। कुछ देर तक तो वो यूं ही दीवार से सर टिकाए बैठी रही। फिर उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे उनसे छुपा लो। वो लोग यहाँ भी किसी भी वक्त आते होंगे। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे उस लड़की की बात सुनकर बहुत हैरत हुई और सोचने लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो उस लड़की के यूं पीछे पड़े हैं, जिनसे ये लड़की इस कदर खौफजदा है। मैंने उस लड़की की बात सुनकर उससे कहा कि यहाँ से उठो, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो तुम्हें बाआसानी इस दीवार के पीछे से ढूंढ निकालेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह छुपा देता हूँ जहाँ वो लोग तुम्हें नहीं ढूंढ सके। मेरी ये बात सुनकर कुछ देर तक वो लड़की खामोशी से मेरी शक्ल देखती रही, जैसे उसे मेरी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। वो मुझे भी उन्हीं लोगों जैसा समझ रही थी और समझ रही थी कि मैं भी उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। वो अभी तक इसी सोच में थी कि उसे मुझ पर यकीन करना चाहिए या नहीं। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रही थी। मैं भांप गया था कि वो लड़की मुझसे भी डर रही है। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरी ये बात सुनकर उस लड़की को कुछ हद तक इत्मीनान हुआ, जैसे वो मुझ पर यकीन करने लगी थी कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अभी मैं उसे उठने का कह ही रहा था कि कुछ लोगों के कदमों की चाप मुझे अपनी जानिब आती सुनाई दी। कदमों की चाप सुनकर हम दोनों ने घबराकर एक दूसरे की जानिब देखा। मैंने उससे कहा कि जल्दी उठो यहाँ से, मगर वो जैसे डर के मारे साकित ही हो गई थी। जब मैंने देखा कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और जल्दी से सामने बनी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, क्योंकि मेरे ख्याल में उससे अच्छी जगह उसे छुपाने की इस वक्त कोई और नहीं थी। सीढ़ियों के नीचे दफ्तर का फालतू सामान पड़ा हुआ था। मैंने एक तरफ से सामान हटाकर उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो जल्दी से उस जगह छुपकर बैठ गई और मैंने वो सारा सामान वापस उसी जगह पर रख दिया। बाहर सब देखने वाला सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस जगह पर भी मौजूद है। मैं वापस अपनी जगह आकर बैठ गया, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं आग के मजीद करीब होकर बैठ गया, मगर मेरे हाथ सर्दी की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से कांप रहे थे। इतने में जिन लोगों के कदमों की चाप मुझे अपनी जानिब आती सुनाई दे रही थी, वो लोग मेरे करीब आ चुके थे और आते ही इधर उधर उस लड़की की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। मैं खामोशी से उन्हें ये सब करते देख रहा था। मैं उन लोगों को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वो लड़की बस खामोशी से अपनी जगह छुपी रहे और कोई आवाज पैदा ना करे, क्योंकि अगर वो कोई भी आवाज पैदा करती तो उन लोगों को इस बात की फौरन ही खबर हो जाती कि यहाँ कोई मौजूद है। मैं धड़कते दिल के साथ उन्हें उस लड़की को तलाश करते हुए देख रहा था। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की को आते हुए देखा है? उन लोगों की बात सुनकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया।
میں نے تھوک نکلتے ہوئے ان لوگوں سے کہا کہ صاحب یہاں تو کوئی نہیں آیا، میں تو کب سے یہاں بیٹھا ہوں۔ ان میں سے ایک اور آدمی بڑھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نے یہاں سے کسی کو بھاگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور ان سے کہا کہ یہاں سے کوئی بھاگا بھی نہیں ہے، اور صاحب اتنی سردی اور ویرانے میں یہاں کون آئے گا؟ میری یہ بات سن کر ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک دوسرے سے کہا کہ ہم اسے آگے جا کر تلاش کرتے ہیں، آخر ہم سے بچ کر کہاں جائے گی، ہم اسے ڈھونڈ کر ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ جب مجھے اچھی طرح سے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں تو میں واپس سیڑھیوں کی جانب آیا اور سامنے سے سامان ہٹا کر اس لڑکی کو باہر نکالنے لگا۔ باہر نکل کر وہ لڑکی لمبے لمبے سانس لینے لگی، کیونکہ اندر سامان بھرا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ گھٹن تھی۔ باہر نکل کر اس لڑکی نے مجھے ممنون نگاہوں سے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اگر آج تم نہیں ہوتے تو شاید میں ان لوگوں کے ہتھے چھڑ گئی ہوتی۔ تم نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مشکل میں تھی اور تمہیں بچانا میرا فرض تھا، میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں وہاں تک بحفاظت چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے زمانے بھر کا دکھ درد سے مٹایا ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں تو بھٹکتے ہوئے یہاں آن نکلی تھی اور یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب سا لگا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی۔ یہ سوچ کر میں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا، کیونکہ جتنی مدد میں اس کی کر سکتا تھا میں کر رہا تھا۔ اب اس سب کے آگے وہ میری مدد نہیں چاہتی تھی تو میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ مجھے پھر بھی اس بات کی فکر تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر تک کیسے جائے گی، اور مجھے اس بات کی بھی فکر تھی کہ کہیں وہ آدمی دوبارہ سے اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، کیونکہ ان آدمیوں کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں یہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ میں نے یہ سوچ کر اس لڑکی سے دوبارہ کہا کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دوبارہ سے تمہارے پیچھے آ جائیں تو تم دوبارہ سے مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ میری یہ بات سن کر اس کی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر مجھ سے کہا کہ مجھے جہاں جانا ہے میں چلی جاؤں گی، تم میری فکر مت کرو۔ اس بار اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ جب وہ ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی مدد کروں تو میں کیا کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو لے کر سیڑھیوں کے پاس سے باہر آیا۔ اب اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، اب وہ بالکل مطمئن تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ لوگ کسی بھی صورت اس کے پیچھے بالکل نہیں آئیں گے۔ مجھے اس کا یہ اطمینان دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے آج میری بہت زیادہ مدد کی ہے، اگر تم نہیں ہوتے تو میں ان آدمیوں کے ہتھے چڑھ جاتی، جس کے لیے میں تمہاری بہت ہی زیادہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ اس نے جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ کل تمہیں اس دفتر کا مالک بنا دیا جائے گا، مگر اس وقت مجھے ضرور یاد رکھنا اور میری ایک شرط ماننا۔ میں اس کی یہ بات سن کر اچنبھے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور اندھیرے کی جانب بڑھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ مجھے اس کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ کل مجھے اس دفتر کا مالک بنا دیا جائے گا، اور ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا، کیونکہ اس دفتر کے مالک بالکل ہٹے کٹے اور صحت مند انسان تھے، اور ویسے بھی ان کا یہ کاروبار مجھے کیوں ملتا؟ میں تو اس دفتر کا ایک معمولی چپڑاسی اور چوکیدار تھا۔
جس کی اس دفتر میں سرے سے ہی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں سوائے اس لڑکی کی بات پر ہنسنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھر سے اپنی جگہ آ کے بیٹھ گیا اور اب نیند سے اور تھکن سے میرا برا حال تھا، تو وہاں بیٹھتے ہی جلد ہی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں کب نیند کی وادیوں میں اترا مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ صبح کا سورج میری آنکھوں پر پڑا تو میری آنکھ کھلی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں آج اتنی دیر تک سوتا رہا ہوں، حالانکہ سورج کی کرنیں کب کی چاروں جانب پھیل چکی تھی، مگر میری آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی۔ میں کسل مندی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا اور رات کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے ایک بار پھر اس لڑکی کی بات یاد آئی کہ صبح ہوتے ہی مجھے اس دفتر کا مالک بنا دیا جائے گا، تو میرے ہونٹوں پر خود ہی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں اپنی قسمت پر خود ہی ہنسنے لگا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا، ایک معمولی چوکیدار کو اس دفتر کا مالک بنا دیا جائے۔ میں نے جا کر دفتر کھولا اور وہاں کی صاف صفائی کی۔ لوگ آنے شروع ہو چکے تھے۔ میں نے بھی اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی، مگر مالک کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میں نے خود کو مالک کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا تھا اور پھر اپنے اس احساس پر خود ہی مسکرا دیا تھا اور اپنی سوچ پر ہنسنے لگا تھا کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھے بار بار وہ لڑکی ہی یاد آئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ لڑکی آج کے بعد مجھے کبھی نہ ملے، اس لیے اس لڑکی کی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر میں کام میں مصروف ہو گیا۔ ابھی دن کے 11 ہی بجے تھے اور دفتر کے مالک اب تک نہیں آئے تھے، اور ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کیونکہ جب سے میں نے یہاں نوکری کرنی شروع کی تھی دفتر کا مالک روز صبح 9 بجے دفتر میں موجود ہوتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ دیر سے دفتر آ رہے ہوں، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ پورے دفتر میں اسی کے بارے میں چیمو گوئیاں ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے اس لڑکی کی وہی بات یاد آ رہی تھی کہ تمہیں مالک بنا دیا جائے گا، مگر مجھے یہ سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا۔ اچانک ہی دفتر میں ایک شور اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ سبھی جیسے شوق کی کیفیت میں چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں کام کرنے والے ایک آدمی سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ آج صبح مالک کا دفتر آتے ہوئے حادثہ ہو گیا اور اب وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سبھی لوگ ایک سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اتنے میں سنا کہ دفتر کے مالک کے وکیل دفتر میں کچھ دیر کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے سب کو ہی دفتر میں رہنے کی تلقین کی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر سبھی حیرت زدہ تھے کہ وکیل نے ایسی بات کیوں کہی کہ سب کا دفتر میں موجود ہونا لازمی ہے، مگر بہرحال اس بارے میں کسی نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ دفتر کے مالک کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی جو اس دفتر کو سنبھال سکے۔ تو سب نے یہی سوچا تھا کہ شاید اس دفتر کو بند کرنے کے لیے ان کے وکیل آ رہے ہوں۔ سبھی اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے تھے اور میں اپنی جگہ حیران تھا کہ رات کو ہی اس لڑکی نے یہ بات کہی اور صبح مالک کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ دفتر میں سارا ہی کام رک چکا تھا، سبھی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ اتنے میں وکیل آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں دفتر کے مالک کا وصیت نامہ تھا۔ انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر لیا اور سب کو ان کی وصیت پڑھ کر سنانے لگے۔ جب وکیل نے یہ کہا کہ اس وصیت نامے میں مجھے اس دفتر کا مالک بنا دیا گیا ہے تو میرے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور مجھے اپنی سماعتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ سب کی ہی نظریں میری جانب اٹھ گئی تھی اور میں زمین میں نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کوئی مذاق ہو رہا ہے، مگر جب وکیل نے آگے بڑھ کر دفتر کے سارے کاغذات میرے ہاتھ میں رکھے تو مجھے اس بات کا یقین آیا۔
सभी अजीब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं वो कागजात लेकर उस ऑफिस में आ गया जहां दफ्तर के मालिक बैठा करते थे। अभी मुझे वहां बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक वही लड़की ऑफिस में आ गई। मैं उसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। मेरे पास उसके लिए बहुत सारे सवालात थे। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उस लड़की ने मुझसे कहा कि याद है तुम्हें, मेरी एक शर्त माननी है। मैं उसकी बात सुनकर अपनी जगह थम सा गया। मुझे उस लड़की से खौफ महसूस होने लगा था। जब मैंने उस लड़की की शर्त सुनी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मुतवाहिश नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि वो इन सब के बदले मुझसे शादी करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें फैल गई थी और मुझे अपनी समातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे कहा कि तुमने कल रात मुझसे कहा था कि तुम मालिक बन जाओगे और आज दफ्तर के मालिक का इंतकाल हो गया। ये सब कैसे हुआ? मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। बस रात को मैं कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि एक शैतान से मुकाबला करके आ रही थी तो मैं कमजोर हो गई थी और उसी वक्त वो आदमी मेरे पीछे लग गए थे और ऐसे में तुमने मेरी मदद की थी, तो उसका ये एक छोटा सा तोहफा है। मुझे उसकी एक बात भी पल्ले नहीं पड़ी। इतने में उसने आज का अखबार उठाकर मेरे सामने रख दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस अखबार में उन चारों आदमियों की तस्वीरें थी जो कल रात उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। सुबह सवेरे किसी ने उन्हें बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उससे बात करते हुए मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी तो इस बार सही मायनों में मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि उसके पांव उल्टे थे। मेरी सांसें तेज होने लगी थी। मुझे अपनी भी मौत करीब ही नजर आने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान की किसी और मखलूक से शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक तारीक साया लहरा गया और उसने कर्ब से मेरी तरफ देखा। उसने मुझसे कहा कि मैं बुरी नहीं थी, बल्कि लोगों ने मुझे बुरा बनने पर मजबूर किया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। मैं आज भी इस दफ्तर का मालिक हूं। मैंने अपनी अम्मा और बहनों को अपने पास बुला लिया है, मगर आज भी मुझे महसूस होता है कि जैसे मैं हमा वक्त किसी की नजरों के हिसार में हूं।